بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر کی وجہ سے خطرے کی زد میں ہے۔ امن جنوبی ایشیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کہاں جا سکتی ہے کسی کو علم نہیں۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی مارگلا ڈائیلاگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کشمیر کی وجہ سے خطرے کی زد میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگے 100 دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ کرفیو سے کشمیر کی 80 لاکھ کی آبادی اذیت میں ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کو طاقت کے زور پر نہیں دبا سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں جرمنی کی نازی پارٹی کی طرح نسل پرستی جڑ پکڑ رہی ہے۔ نسل پرستانہ نظریے کی وجہ سے 45 کروڑ افراد متاثر ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مودی کے موجودہ نظریات کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہوگا۔ مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ ہم ماحولیاتی تبدیلی اور غربت کے خلاف مل کر جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ہم چین اور امریکہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے جنگ پر رقم خرچ کی جبکہ چین نے پیسہ انفراسٹرکچر پر خرچ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے بہت اہمیت ہے۔ پاکستان اپنے پڑوس میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال درست سمت میں جا رہی ہے۔ افغانستان میں حالیہ پیش رفت سے سیاسی حل ہوگا اور امن آئے گا۔ ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان سعودیہ اور ایران میں ثالثی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھی پاکستان نے کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی سعودی عرب نے ہمیشہ ساتھ دیا، جبکہ 60 کی دہائی میں تنازع کے دوران ایران پاکستان کی مدد کے لیے آیا۔ پابندیاں اٹھی تو ایران خطے کی اہم اقتصادی طاقت بن کر ابھر سکتا ہے۔ ایران کے اہم اقتصادی طاقت بننے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا نظریہ مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دیں اور اس جنگ میں صف اول کا کردار ادا کیا، لیکن یہ جنگ پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ ہم نے سیکھا کہ پاکستان آئندہ کسی جنگ کا حصہ نہیں ہوگا اور اب کسی تنازع کا حصہ بننے کی بجائے مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے جنگوں پر کئی ٹریلین ڈالر جھونک دیے، لیکن اس کے برعکس چین اپنا پیسہ جنگ کی بجائے عوام کی ترقی پر خرچ کرتا ہے۔ پچھلے 20 سال میں چین نے جو ترقی کی ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کاروبار کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ویزے میں نرمی سمیت کئی اصلاحات کی ہیں۔ پہلے دہشت گردی کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی فوج کے مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ دنیا بھر کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اپنی رپورٹس میں مظلوم کشمیریوں پر بھارتی افواج کے ظالمانہ اور جابرانہ ہتھ کنڈوں کا مسلسل ذکر کرتی رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ کا عنوان کشمیر میں بھارتی مقدس فوج تنازع کو اجاگر کرنے کے لیے تشدد کے نئے طریقے دیا ہے، جس میں بھارتی قابض افواج کو سنگین نوعیت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث دکھایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے واقعات کی عدالت یا میڈیکل حکام کی جانب سے کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی طاقتیں بھی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی فوج کے جبر اور مظالم سے بخوبی آگاہ ہیں۔ بھارتی فوج تلاشی کے بہانے کشمیریوں کے گھروں میں داخل ہو کر نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے اور خواتین کی بے حرمتی کرتی ہے۔ تفتیش کے نام پر اٹھائے گئے بے گناہ نوجوانوں کی بعد ازاں تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، افسوسناک امر یہ ہے کہ بھارتی فوج کے ان مظالم کے خلاف عدالتی سنوائی بھی نہیں ہو سکتی۔ بھارتی فوج کو کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہر طرح کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اور ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔
حال ہی میں ایک بھارتی چینل کے ٹی وی مذاکرے میں سابق بھارتی جنرل ایس پی سہنا جو اب بی جے پی کا رہنما ہے، اس نے بے حسی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی عصمت دری کی وکالت شروع کر دی ہے۔ ایس پی سہنا نے مقبوضہ کشمیر سے 1990 کی دہائی میں کشمیری پنڈتوں کے انخلاء کا ذکر کرتے ہوئے موت کے بدلے موت اور ریپ کے بدلے ریپ کی بات کر کے تنازعہ کھڑا کر دیا۔ ٹی وی مذاکرے میں شریک دیگر شرکاء کی اکثریت نے بھی سہنا کے ان شرمناک ریمارکس کو غلط قرار دیا۔ ناظرین کرام، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی قابض فوج خواتین کی عصمت دری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کی توجہ جب بھی اس طرف دلائی جاتی ہے تو وہ اپنا جرم تسلیم کرنے کی بجائے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے ہٹانا ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کی دعوے دار اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کی روک تھام کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔